اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہم کرتے ہیں گرامر کی مدد سے۔ جو پہلا حصہ ہے الحج اشہر معلومات، معلوم مہینے ہیں حج کے۔ جملہ اسمیہ مبتدا الحج اشہر معلومات، خبر جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے جس سے چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ معلوم مہینے ہیں حج کے۔ حج معلوم مہینوں کا ہے یا حج صرف معلوم مہینوں کے اندر ہی ہو سکتا ہے؟ آگے بات چلتی ہے، پس جس کسی نے فرض کیا ان مہینوں میں حج، یعنی کہ اس نے حج کی نیت کر لی اور اس نے پھر احرام پہن لیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ فلا رفث ولا فسوق، لائے نفی جنس آ گئے، پس نہ پھر وہ کوئی رغبت کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی بے عملی کر سکتا ہے یا نافرمانی کر سکتا ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی وہ حج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا کر سکتا ہے۔ اور وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو عمل کرے خیر کا، نیکی کا، بس اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ رکھ لیا کرو حج کے سفر کے لیے، بس بے شک بہتر زاد راہ تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور ڈرو مجھی سے، جو زیر ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یا، اس کے اندر ایک یا پہنا ہے، مجھ سے ڈرو، اور مجھ سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں۔ اب ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا ہے کہ جو بات ہوئی ہے، جب سے نصف ثانی شروع ہوا ہے سورہ بقرہ کا، اللہ تعالیٰ شریعت کے احکامات بتا رہے ہیں مسلمانوں کو، حاضر مسلمان امت یعنی کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا۔ لیکن جو ان سب چیزوں کا حاصل ہے وہ نکل رہا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور ڈر کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، کہ جب انسان جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، کہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہیں اور تمام کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر انسان میں وہ ڈر آ گیا تو اس کا مطلب ہے آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے ایگزامز ہیں، آپ ایگزامز دیتے وقت چیٹنگ یا نقل نہیں کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ آپ کے والدین آپ کو کسی بات پہ ڈانٹ رہے، آپ چپ بیٹھے میں اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی عزت کا ہم کو حکم دیا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ آپ کے پاس کسی چیز کے موقع، کسی چیز کو چوری کرنے کا یا کسی سے جھوٹ بولنے کا، لیکن آپ صرف اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہم سے دور نہ ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں تقوی کو انسان کو بڑھاتی ہیں۔ وہ کوئی تقویٰ کوئی بہت دور کی چیز نہیں ہے۔ جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کے پاس جا رہا ہے۔ آپ نے ٹریفک سگنل پہ رک گئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے کہ آپ نے اشارہ نہیں توڑا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ روزمرہ کی زندگی میں مسلمانوں کی شامل ہونے چاہیے۔ یہی تقویٰ ہے، کوئی اوپر آسمانوں کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے نصف ثانی میں جتنی بھی عبادات کا ذکر کیا ہے اس کا حاصل کیا ہے تقویٰ ہی ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی سمجھ آ جائے، آپ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں وہ آپ پورا کریں، جس چیز سے روکا ہے اس سے بالکل دور ہو جائیں۔ حج کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اگر آپ نے جہاد بھی کرنا ہے تو جہاد بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کسی سے زیادتی نہیں کرنی۔ اور جہاد صرف ایک مملکت ہی کر سکتی ہے، لیکن وہ کسی سے زیادتی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے کسی سے زیادتی کی تو وہ آپ کی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہے، وہ ایک شیطانی عمل ہے، وہ پھر جہاد نہیں ہے۔ تو ہر چیز کا جو حکم آ رہا ہے وہ تقوی کے اوپر آ رہا ہے۔ گزشتہ رکوع جو ختم ہوا تھا 24واں رکوع تھا، اس سے شروع ہوا حج، اور آگے 25واں رکوع آج ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شروع کیا، اس میں بھی حج کی آیات مبارکہ چل رہی ہیں۔ ان لائک جو 23واں رکوع تھا جس میں روزے کے تمام احکامات، جو قرآن شریف میں روزے کے تمام احکامات رکوع نمبر 23 میں آئے ہوئے ہیں۔ روزہ کیا چیز ہے، کیسے رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اس کا حاصل کیا ہے۔ جو حج کی تعلیمات ہیں وہ رکوع نمبر 24 سے چلتی آ رہی ہیں، اب رکوع نمبر 25 میں چل رہی ہیں، اس کے بعد 2 رکوع آئیں گے انشاءاللہ سورہ حج کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حج کی تعلیمات کو پھیلایا ہوا ہے قرآن شریف کے اندر۔ اب جو 25واں رکوع شروع ہو رہا ہے، جڑ ہم کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہر چیز کی جڑ ہے وہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، ہم کچھ بھی کرتے رہیں تو اس چیز کی روح کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جیسے علامہ نے فرمایا، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔
فلسفے کے پیچھے جو تلقین تھی، جو اس کی روح تھی، وہ تو غائب ہوگی لوگوں سے، لیکن بس وہ فلسفے کو زبانی کلامی پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا جو حاصل ہے وہ پوری طرح سے اب پا نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا خون اور گوشت جو تمہارے قربانی کے جانور ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ ہر چیز کا حاصل حج کے اندر بھی تقوی ہی آ رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ معلوم مہینوں کا حج ہے۔ جس طرح سے اب ہم کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بیس ہے، اس کا جو ڈھانچہ یا اسکیلیٹن ہے، وہ چلا آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، اس سے پہلے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طرح سے یہ ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہیں، اللہ تعالیٰ واحد ہیں تو اللہ تعالیٰ کا دین بھی واحد ہے، لیکن لوگوں نے اپنی فائدوں کے لیے اس میں تبدیلیاں کرتے رہے، جس کو ایک طرح سے ریسیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چیزوں کو اپنے اصل مقام پہ لے کے آ گئے۔ جیسا کہ قریش کے اندر نکاح کس طرح کیا جاتا تھا، ایک خطیب ہوتا تھا لڑکی کی طرف سے اور ایک خطیب ہوتا تھا لڑکی کے والوں کی طرف سے۔ تو جو لڑکی والوں کا خطیب تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ خطبہ کرتا تھا جس میں وہ لڑکی کے خاندان کی شان و شوکت بیان کرتا تھا کہ کتنے بہادر ہیں، کتنے وہ امیر ہیں، کس طرح کے وہ لوگ ہیں، شجرہ نسب کیا چلتا رہے۔ اور اس جو لڑکے والوں کا خطیب تھا وہ ان کے شجرہ نسب بیان کرتا، کتنا بہادر ہے لڑکے کی فیملی اور کیسے چلتے آ رہے ہیں اور کتنے امیر ہیں، کتنی جنگوں میں حصہ لیا۔ تو شریعت محمدی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا اور یہ بتایا کہ خطبہ نکاح کا واحد ہوگا اور اس میں جو اصل بڑائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہ اس طرح سے ہوا۔ اب حج کے موقع پہ حج بھی وہاں پہ چلتا آ رہا تھا پہلے سے۔ مینا میں وہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، ہر قبیلے کا ایک شخص ہوتا تھا، وہ اپنے اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کرتا تھا کہ میرا قبیلہ ایسا ہے، میرا قبیلے نے اتنی جنگ کی ہیں، میرے قبیلے کے اتنے لوگ ہیں اور اس کی اتنی قربانی ہے۔ تو اس طرح سے ان کا حج ہو جاتا تھا۔ اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیا، اب وہ ایک جیسے حج ہونا چاہیے اس کو ویسے دوبارہ شروع کیا گیا۔ تو اس طرح سے چیزیں چل رہی تھیں۔ حج کے مہینے تھے معلوم۔ ہوتا یہ ہے کہ شوال سے حج کا احرام، پہلی شوال سے آپ حج کا احرام پہن سکتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ شوال کے سے پہلے حج کا احرام پہن لیں تو یا تو وہ حج ہوگا نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ مکروہ حج ہوگا۔ تو شوال ایک حج کا ٹائم مقرر ہو گیا۔ دوسری بات یہ تھی، ایک کہا جاتا ہے ایک لفظ نسی کا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوشش کی کہ اگر حج بہت گرمی کے اندر آ رہا ہے تو اسے تبدیل کر دیں، یا حج اگر بہت سردی میں آ رہا ہے تو اس کا ٹائم تبدیل کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ معلوم مہینوں کا حج ہے، یہ مہینے ہوں گے تو اس کے اندر حج ہوگا، ورنہ وہ حج نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ویسے ہی حج ہوگا۔ آگے بات کیا چلتی ہے، بس جب کسی نے فرض کیا یا جو کوئی احرام جس نے پہن لیا ان مہینوں کے اندر حج کے لیے، بس نہ کوئی وہ رغبت کرے۔ اب جو رغبت ہے یہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہی کر سکتا ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی منع کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے احکامات دے رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اگر آپ نے حج کے لیے احرام پہن لیا ہے اور آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ بیوی سے کسی قسم کی مباشرت نہیں کر سکتے۔ عملی تو کیا، آپ اس سے کسی جنسی نوعیت کی بات بھی نہیں کر سکتے، قطعاً منع ہے۔ ایک سخت چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہوئی ہے کہ کسی بھی قسم کا تعلق آپ اپنی بیوی سے احرام کی حالت میں نہیں رہ سکتے، چاہے وہ زبانی ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری بات، فلا فسوق، اور نہ آپ کسی اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر دو باتیں، ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے جو شاعر ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گزشتہ آیات میں سورہ بقرہ کی کہ جو بھی شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وہاں پہ صفا ہے، مروہ ہے، اور جس طرح کی چیزیں آپ ان کا احترام کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام آ گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قواعد اور ضوابط بتا دی ہیں، آپ نے ان کا احترام کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات فرض کی ہوئی ہیں حج کے اندر اور حج کے علاوہ، آپ نے ان سب لوگوں کا خیال، ان سب عبادات کا خیال کرنا ہے، اور کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرنی، کوئی جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی دل داری نہیں کرنی، کوئی چوری نہیں کرنی، کوئی کچھ نہیں کرنا۔ دوسرا ہے ولا جدال فی الحج، اور نہیں آپ نے کسی قسم کا جھگڑا کرنا ہے حج کے اندر۔ اب جھگڑے کا ہم جو دیکھتے ہیں عام طور پہ جو حج کی پیک گئی تھی وہ تھی تقریباً 30 ملین لوگوں نے حج کیا تھا ایک زمانے میں، 30-31 ملین لوگوں نے، اب تو تعداد تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ کوئی فزیکل جھگڑا تو نظر نہیں آتا، اللہ کا شکر ہے۔ کبھی گروہ بندی تو آج تک ہوئی نہیں کہ حج کے موقع پہ مسلمانوں کے گروہ بن گئے اور کوئی جھگڑا ہوا، لیکن ایک بات جو سامنے آتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، زبان کے بڑی اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں پاکستان کے،
کسی کو کوئی کھانا پسند نہیں آیا، کسی کو کوئی ہوٹل پسند نہیں آیا، کسی کو کوئی سواری پسند نہیں آئی، کسی کو دوسرے کا برتاؤ پسند نہیں آیا، تو ان چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہوئی ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اب اس کے پیچھے روح کیا ہے؟ اس کے پیچھے روح یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے حج چلا آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل کے اندر وہ کیا کرتے تھے کہ جب انہوں نے کسی چیز کا نذرانہ باندھنا ہوتا تھا تو وہ اپنے بال نہیں کاٹتے تھے جب تک کہ اس چیز کی قربانی اللہ تعالیٰ کے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احکامات مسلمانوں کو دیے ہوئے ہیں، جب تک آپ بال نہیں کاٹ سکتے، احرام نہیں اتار سکتے، جب آپ پہلے بال کاٹیں گے اور جب قربانی پہنچ جائے گی۔ تو یہ چیز بھی بنی اسرائیل سے چلی آ رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں اس چیز کا مقصد کیا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو بطور نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ اب حج کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کو بطور نذرانہ پیش کر دیا ہوتا ہے اپنے آپ کو، کہ آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرے گا تو اس کے اندر جنسی نوعیت کی ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر اپنی میں تو کوئی رہتی نہیں ہے۔ اگر کوئی میں نہیں رہے گی تو وہ جھگڑا کیسے کرے گا، اور اگر میں نہیں رہے گی تو چوری یا نافرمانی کیوں کرے گا؟ تو روح یہ چلی آ رہی ہے کہ آپ حج کے موقع پہ بطور نذرانہ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ یہ ایک پریکٹیکل طور پہ پروف کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے پیچھے روح چل رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو تم عمل کرتے ہو نیک، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو حج پہ نیک عمل کرنے ہیں آپ نے اس کا ڈھنڈورا پیٹنا ہے کہ میں نے تو آج اتنے طواف کر لیے ہیں، میں نے اتنے حاجیوں کو کھانا کھلا دیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے۔ آپ نے جو بھی عمل آپ نیک کر رہے ہیں حج کے اندر، آپ مناسک کا خیال کر رہے ہیں، آپ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اس کا خیال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سب اعمال کو جاننے والے ہیں۔ یہ ہمارا یقین بھی ہے کہ آپ ظاہر میں کریں یا باطن میں کریں، اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم اچھے عمل کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ رکھ لیا کرو جب تم حج کے سفر پہ نکلو، اور بہتر زاد راہ ہے تقویٰ۔ زاد راہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ حج کے سفر کے لیے نکلیں، جس جگہ سے آپ نکل رہے ہیں پہنچنے کا، مکہ تک پہنچنے کا سامان، کھانا پینا، لباس، وہاں پہ جو انتظامات ہیں وہاں کا پورا نظام ہونا چاہیے، واپس آنے تک کا۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کے پیچھے جو گھر والے ہیں ان کا بھی آپ کو نظام بنا کے جانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ حج پہ چلے گئے اور وہ بیچارے پیچھے بھوکے مر رہے ہیں، تو ایسے انسان پہ جو خود حج پہ چلا جائے اس کے گھر والے پیچھے بھوکے مر جائیں، اس پہ حرج فرض ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بات تو یہ سمجھا رہے ہیں، دوسری بات وہ یہ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا صوفی کہتے ہیں یا درویش کہتے ہیں کہ اب ہم حج پہ ویسے نکل جائیں گے، ہم پہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اتنا ہے کہ ہمیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں پینے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں راستے میں سامان دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے درویشوں کی اور اللہ تعالیٰ ایسی صوفیوں کی بھی یہاں پہ جو ہے منع فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب بھی آپ حج کے لیے نکلیں گے آپ نے حج کا پورا سامان لے کے نکلنا ہے۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں توکل اللہ، یہ نہیں ہے کہ آپ خالی ہاتھ نکل جائیں اور راستے میں بھیک مانگتے رہیں یا راستے میں چوری کرتے رہیں یا راستے میں کوئی مزدوری کریں۔ تمام اس طرح کے جو درویش ہیں، تمام اس طرح کے جو صوفی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک طرح سے منع فرما دیا ہے قرآن شریف کے اندر، اور جو چیز قرآن شریف میں منع ہو جائے اس کے بارے میں ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے۔ اور پر آگے مزید فرما رہے ہیں پر بے شک زاد راہ تقویٰ ہے۔ بات پھر جڑ پہ آ گئی ہے تقوی کی۔ تقویٰ کی ہم نے بات کی اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عظمیت کو جان کے، زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور ہم نے دیکھا جو لوگ سب چیزیں اپنے پاس سامان رکھ لیتے ہیں لیکن ان میں تقویٰ نہیں ہوتا، وہ بغیر تقوی کے سفر کے حج کرتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ چھرے بن جاتے ہیں بڑے۔ یہ چیز ہم لاہور کے لوگ خاص طور پہ جانتے ہیں، تاجر لوگ خاص طور پہ جانتے ہیں، جس کے آگے الحاج لگا ہوا ہو یا حاجی لگا ہوا ہو، اس کی ڈیلنگ سے معذرت کے ساتھ یا کہہ لیں کہ بدقسمتی کے ساتھ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو جس کے نام وہ اتنا ہی بڑا چھرا بن جاتا ہے جتنا بڑا کہ حج سے پہلے وہ نہیں ہوتا۔ تو جس کسی نے بغیر تقوی کے حج کی، سب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ تقوی کہ جب اللہ تعالیٰ کے سفر پہ جا رہے ہو تو آپ اس بات کو سمجھ جاؤ کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگایا ہوا ہے، جو حکم ہے سارا اللہ تعالیٰ کا ماننے، جس چیز سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے، میں نے اس چیز کو نہیں کرنا۔ اگر آپ میں یہ تقوی ہے، حلال رزق کے بغیر تو حج ہوتا ہی نہیں ہے، حلال آپ کا رزق ہے، کسی کا آپ دل نہیں توڑ رہے، لوگوں کا خیال کر رہے ہیں، بیوی سے آپ کے کوئی تعلقات اس وقت نہیں ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اس طرح کا جو حج ہوگا تقوی کی بنیاد پہ وہ ہوتا ہے حج مبرور، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی حج مبرور کر لے، جس بات کا مفہوم یہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہو، اس کے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ اس آیت مبارکہ کے اندر آ گئی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ شرائط جو ہے اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملیز کے اندر لوگوں کو آگے بتائیں کہ اصل جڑ جو ہے حج کی کیا ہے۔
اصل جڑ حج کی یہ نہیں ہے کہ آپ نے حجر اسود کو چوم لیا، یا آپ نے کسی جگہ پہ 2 نفل نماز پڑھ لی، یا آپ نے 10 یا 5 عمرے کر لی۔ اصل حج کی روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ ان دنوں میں بالخصوص اللہ تعالیٰ کے پیش کر دینا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کو حکم ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ وَاتَّقُونِی یا اُولی الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے ہوش مندوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہی بات تقوی پہ آ رہی ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے میری محبت کی وجہ سے، اور تمہیں اس بات کی سمجھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق حقیقی ہیں، یا اے عقل رکھنے والوں، کیونکہ جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی کو دیکھتے ہیں، حج میں جا کے شاعر کو دیکھتے ہیں، اور جس طرح کے لوگوں کا ہجوم وہاں پہ ہے، پھر اس کے باوجود لوگ کھانا کھا رہے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، تو عقل جو رکھنے والے لوگ ہیں ان کو چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے، ان کا مشاہدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اور مجھے سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کس طرح سے بنائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ہم لوگوں کو کہ ہم حج کو صحیح طرح سے اس کی روح کو سمجھ سکیں، کیونکہ اگر اس طرح کا حج اگلے 2 سال ہو گیا تو دنیا میں ویسے انقلاب آ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اصل بات یہ بھی تھی ایک چیز، تمام احکام اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے بنی اسرائیل کو بھی دیے ہوئے تھے۔ تورا جو ان کی کتاب ہے اس کا مقصد ہی ہے قانون یا لاء کا، لیکن ان کے اندر تقوی ختم ہو گیا تھا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار بتا رہے ہیں، شروع کے جو 5 رکن نمبر 5 سے رکن نمبر 15 تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری بنی اسرائیل کی باتیں بتا دیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ اصل وہاں پہ مسئلہ کیا ہوا، تقوی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی روح ختم ہو گئی، عبادت ساری رہ گئیں۔ وہ علامہ نے پھر سے فرمایا ایک جگہ پہ، نماز و روزہ قربانی و حج سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ اب تو باقی نہیں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا جو یقین تھا وہ ہم لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقوی ختم ہو گیا۔ رسومات تو ساری چل رہی ہیں، مسجدوں میں لوگ جتنی بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، حج پہ ہم دیکھتے ہیں بے تحاشا لوگ جاتے ہیں، عمرے پہ روز فلائٹ چل رہی ہوتی ہیں پاکستان سے، سب چل رہا ہے، لیکن جو روح ہے اصل عبادت کی وہ ختم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر۔ بالکل وہی ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل میں پہلے ہو چکا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ اس چیزوں میں نہ پڑھو اور تقوی پہ چلو اللہ تعالیٰ کے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔